داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانوں شریف میں فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ آپ خطا سے محفوظ ہیں، اس لیے کہ رسول پاک کی ذات میں فنائیت نصیب ہے امام ابو حنیفہ کو، اور جب یہ فانی ہوئے ذات رسول میں تو ذات رسول معصوم ہے، ابو حنیفہ معصوم نہیں، لیکن جس ذات میں فنائیت پا گئے اس کا جلوہ ان کے دل میں آ گیا۔ رسول معصوم ہے، خطا نہیں کرتے، یہ محفوظ ہے۔ 9,35,000 مسائل لکھے مگر اللہ نے خطا سے ان کو بھی محفوظ فرمایا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تابعین کے ذکر میں جہاں امام اعظم ابو حنیفہ کا تذکرہ فرمایا، یہ مسئلہ لکھ دیا آپ نے۔ اب کوئی داتا صاحب پر فتویٰ لگا دے کہ خطا سے کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں کہ یہ معصوم چلی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کبر الاساخر بموت الاکابر، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المعصومین وعلی آلہ واصحابہ المحفوظین۔ حضرات گرامی، قبلہ عرفان شاہ صاحب کی دلیلوں کا جیسے جیسے ہم نے جواب دیا، اللہ کے فضل اور توفیق سے وہ دلائل، وہ براہین لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئے، اور شاہ صاحب نے بھی اپنی دلیلوں کی حقیقتوں کو پہچان لیا، اور آہستہ آہستہ جن جن دلائل کے جواب آتے گئے انہوں نے وہ دلیلیں دینا چھوڑ دیں۔ اچھی بات ہے کہ ایک چیز کے پیچھے جب حقیقت ہی کچھ نہیں ہے تو اس کو بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بالآخر حیران کن بات یہ ہے کہ شاہ صاحب نے خیالی اور نبراس جیسی بڑی بڑی کتابوں سے بحث کو شروع کیا، اور بڑی بڑی کتابوں کے نام لیے، لیکن کسی بھی کتاب سے اپنے موقف پر، اپنے نظریے پر ایک بھی دلیل ثابت نہ کر سکے، اور ہم نے ان کے لیے بڑا کھلا میدان چھوڑا کہ شاہ صاحب ہم تو صرف انہی کتابوں سے بیان کریں گے جن کا آپ نام لیتے ہیں، اور آپ کے لیے کھلا میدان ہے کہ 14 صدیوں کے علمی سرمایے سے کسی ایک کتاب سے حوالہ دکھا دیں کہ اجتہادی خطا یہ گستاخی ہے، یا اہل بیت کی طرف خطا کی نسبت کرنا ہی گستاخی ہے، تو ایک حوالہ بھی آج تک وہ نہیں دکھا سکے۔ اور آج کل جو ان کی تقریروں کا موضوع رہ گیا باقی کہ ہر دلیل کا جواب تو بھرپور دے دیا، اور ان کے پاس مواد چونکہ ختم ہو رہا ہے اس مسئلے پر، آج ہم آج کل کی تقریروں کا پردہ چاک کرنا چاہتے ہیں کہ شاہ صاحب نے اب کچھ بیساکھیوں کا سہارا لے کر دوبارہ کھڑے ہونے کی کوشش کی ہے، اور ایک بیساکھی تو بڑی دیر کی ٹوٹ چکی ہے مفتی جمیل صدیقی کی، اس کے فتوے کا بڑا سہارا لے رہے تھے، اور ایک اور محقق اس کی دلیلوں کو شاہ صاحب بیان کر کے اپنے موقف کو تقویت دینا چاہتے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے داتا علی حجویری علیہ رحمہ کی کتاب کشف المحجوب سے اب اپنے موقف پر دلیلیں دینا شروع کر دیں۔ اول تو میں یہ کہوں گا کہ یہ مسئلہ چونکہ علم کلام اور عقائد کے مسائل میں سے بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کے لیے انہیں چاہیے کہ اصول اور قواعد اور بنیادی کتابوں کا حوالہ پیش کریں، اور اپنا وہ مناظرہ یاد کریں مانچسٹر کا کہ جس وقت مخالف فریق میں جو اس وقت جناب کا مخالف تھا، تو اس مخالف فریق نے ایک دلیل پیش کرنے کی کوشش کی تھی حضور تاجدار گولڑا علیہ رحمہ کی کتاب سے، تو شاہ صاحب نے اس کو وہیں روک دیا تھا کہ ابھی تو اتنی کتابیں پڑھی ہیں، تو اتنا نیچے آ کر کلام کرنا
یہ دلیل کی شان نہیں ہوتی، یہ ان کا اپنا انداز تھا۔ وہ مناظرہ خود ہی دیکھ لیں، اس سے ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ دلیل دینے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ تو آج خود شاہ صاحب نے ساری دلیلیں جب ان کی ختم ہو گئیں تو داتا علی حجویری علیہ رحمہ کی کتاب سے جو دلیل پیش کی ہے وہ بھی ان کے موقف کے مؤید ہرگز نہیں ہے، اور اس سے جو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ قطعاً ثابت نہیں ہوتا۔ ہر جگہ آج کل ان کی تقریر کا موضوع یہی داتا علی حجویری علیہ رحمہ کی کتاب اور ان کا ایک صفحہ ہے جس کو وہ ہر جگہ جا کر بار بار بیان کر رہے ہیں۔ داتا علی حجویری علیہ رحمہ نے کشف المحجوب کے اندر ایک خواب کو ذکر فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر حاضر تھا، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ دیکھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہستی کو اپنے بازوؤں پہ لیا ہوا ہے اور بزرگ ہستی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں تعجب میں پڑ گیا کہ پیر کیس انکشاف ہوا کہ یہ ہستی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ ہیں۔ اس سے داتا علی حجویری علیہ رحمہ نے استدلال قائم کیا کہ ہمارے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی آغوش میں لیا ہوا تھا، تو اس سے استدلال ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اپنے اجتہاد میں مخطی نہیں ہیں۔ آگے داتا علی حجویری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ خود رفتے باقی الصفہ بودے و باقی الصفہ یا مختی بود یا مصیب۔ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ جب تک باقی الصفہ تھے اس وقت تک یا مختی تھے یا مصیب تھے، اور جب ان کو چلانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو فانی الصفہ ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں بقا حاصل کی اور اپنی صفات سے فانی ہو گئے۔ یہ فارسی ساری عبارت کا خلاصہ ہے۔ آگے داتا علی حجویری علیہ رحمہ نے یہ خلاصہ پیش کیا اور اپنا استدلال پیش کیا کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا ہو کر بقا حاصل کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی، تو یہی کمال امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو حاصل ہو گیا۔ یہ داتا علی حجویری علیہ رحمہ کی کتاب ہے۔ داتا صاحب علیہ رحمہ نے بالکل یہ لکھا جو شاہ صاحب ہر جگہ جا کر تقریریں کرتے ہیں کہ خطا کا امکان تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے نہ رہا، چہ جائے کہ اہل بیت اور بڑی بڑی ہستیاں ان سے خطا کے صدور کا قول کرنا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اول بات یہ ہے کہ یہ تسلیم کرنا کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے خطائے اجتہادی واقع ہوئی نہیں ہے کسی ایک مسئلے کے اندر، یہ خود ایک محل اختلاف ہے، بلکہ بدیہی بات ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے کئی مسائل میں اجتہادی خطا واقع ہوئی ہے۔ یہ خواب داتا علی حجویری علیہ رحمہ کی عبارت کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے حقائق کو دیکھیں کہ حقائق کیا ہے، خارجی صورتحال کیا ہے، خارج میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے کن کن مسائل میں خطا اجتہادی واقع ہوئی تھی، ان کو پہلے دیکھا جائے۔ آج کے قدوری پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے اور کنز الدقائق پڑھنے والے سب جانتے ہیں کہ دو مسائل تو ہر بندہ پڑھتا ہے، درس نظامی پڑھنے والا، ابتدائی طالب علم پڑھتا ہے، کہ دو مسائل ایسے تھے جن کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے خطا اجتہادی واقع ہوئی۔ ان میں ایک مسئلہ جن کو آج تمام حنفیہ مانتے ہیں کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی خطا اجتہادی تھی اور امام صاحب نے اس سے رجوع فرمایا، وہ تھا فارسی زبان میں نماز پڑھنے کا مسئلہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا فتویٰ تھا کہ فارسی میں نماز پڑھ لے تو نماز ہو جاتی ہے، اور آپ نے بالآخر اس فتوے سے رجوع فرمایا امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے قول کی طرف۔ اور دوسرا مسئلہ آپ کا فتویٰ تھا کہ وضو کا پانی جن کپڑوں کو لگ جائے
وہ کپڑے بھی نجس ہو جاتے ہیں۔ وضو کے پانی سے کپڑوں کے نجس ہونے کا فتویٰ تھا، اور یہ بھی فقہ کی ابتدائی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، اس کے حوالے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فقہ حنفی کی درجنوں کتابوں کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے یہ فتویٰ دیا تھا، لیکن بعد میں صاحبین کے قول پر آپ نے رجوع فرما لیا، اور اپنے فتوے سے رجوع کرتے ہوئے صاحبین کے قول پر ہی فتویٰ صادر فرما دیا۔ تو یہ بنیادی مسائل ہیں، اور فقہ حنفی کو جاننے والے جانتے ہیں کہ کئی ایک مسائل ایسے تھے جن میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے خطائے اجتہادی سے رجوع فرما کر اپنے شاگردوں کی بات کو ہی تسلیم کیا اور ان کے قول پر فتویٰ صادر کر دیا۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا موقف تھا کہ ان سے بھی خطائے اجتہادی صادر ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ ان سے خطائے اجتہادی واقع ہوئی، اور انہوں نے امام ابو یوسف اپنے ہی شاگردوں کی بات کی طرف رجوع کیا اور ان کے قول کو تسلیم کیا اور اپنے قول سے رجوع کر لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حقائق یہ ہیں، خارج میں صورتحال یہ ہے، تو پھر داتا صاحب علیہ الرحمہ کی عبارت کا مطلب کیا ہے؟ افسوس کہ ہم سمجھتے تھے کہ انہیں خیالی نبراس کی عبارتیں تو سمجھ نہیں لگتی، چونکہ واقعتاً خیالی ایک بڑا نام ہے۔ خیالات خیالی پس عظیم است، برائے حل و عبد الحکیم است۔ وہ عبارتیں نہ سمجھ آنا تو بدیہی بات تھی کہ ان ہستیوں کو کہاں پتہ چلے گا خیالی میں کیا ہے، نبراس میں کیا ہے۔ لیکن داتا علی حجویری علیہ الرحمہ کی اتنی آسان کتاب کی عبارت بھی سمجھ نہ لگے، یہ تو حیران کن بات ہے کہ ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی سمجھانا پڑ رہی ہیں کہ شاہ صاحب حقائق کو دیکھ کر داتا علی حجویری علیہ الرحمہ کی عبارت کو وہاں پر منطبق کریں۔ تو داتا علی حجویری نے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں جو لکھا وہ مختی کو لے کر آگے آئے ہیں، اور مختی کا ترجمہ خطا کار ہوتا ہے، اور خطا کار لکھ کر آگے پھر اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ اور یہ واضح فرق اولین خطابات کے اندر قبلہ کنز العلماء نے بیان کر دیا تھا کہ خطا پر ہونا اور ہے اور خطا کار ہونا اور ہے۔ خطا پر ہونے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ایک دفعہ اگر خطا اجتہادی صادر ہو جائے تو ان مقدس ہستیوں کو فوراً رجوع کی توفیق مل جاتی ہے، وہ اپنی خطا پر باقی نہیں رہتے، اور جو خطا پر باقی رہیں ان کو خطا کار کہا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں داتا علی حجویری نے مختی کا لفظ ذکر کر کے اس کے بعد خطا کو لے کر آئے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اپنے اجتہاد میں مختی نہیں تھے، مختی نہ رہے کہ انہوں نے جتنے مسائل میں اجتہاد کیا، اور مختی چونکہ اس میں فاعل ہے اور اس میں فاعل کا ترجمہ فارسی میں خطا کار سے ہی ہوتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اپنے مسائل میں خطا کار نہیں تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ خطا اجتہادی ان سے واقع ہوئی اور پھر ان کی خطا اجتہادی اسی طرح برقرار رہی۔ ایسا نہیں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے جب بھی خطا اجتہادی واقع ہوتی تھی تو ان کے شاگرد ہی امام کی بارگاہ میں جب عرض کرتے تھے تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ خطا اجتہادی سے رجوع کرتے ہوئے اپنے شاگردوں کی قول کو تسلیم کر لیتے تھے۔ یہ مسئلہ ہے داتا علی حجویری کا۔ آپ کشف المحجوب میں یہ بیان فرما رہے تھے، اور آپ اس بات کو کہاں سے لے گئے کہ خطا اجتہادی صادر ہو ہی نہیں سکتی؟ لاکھوں مسائل کا نام لے لیا کہ امام اعظم سے کبھی صادر ہوئی نہیں ہے، جبکہ خطا اجتہادی کا صدور تو صحابہ کرام سے بھی ہوا اور کئی ہستیوں سے اس سے بڑھ کر معاملے ہوئے۔ آج اگر یہ عقیدہ آپ پختہ کر دیتے ہیں کہ باقی الصفا اور فانی الصفا کو لے کر امام اعظم تو بہت بعد کے مقام والے ہیں، صحابہ کرام کا مرتبہ تو کہیں بلند و بالا ہے، پھر وہ درجنوں حدیثیں حضرت مائد اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، امرہ غامدیہ،
وہ امرہ مخزومیہ، ان ساری احادیث کا کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ اہل سنت جو صدیوں سے حفاظت کا معنی بیان کرتے آئے ہیں کہ کچھ بھی اگر صادر ہو جائے تو بالآخر رجوع کی توفیق مل جاتی ہے، وہ چیزیں ان کی ذات پر باقی نہیں رہتی۔ اگر آپ یہ سبق پڑھا جائیں اپنے ماننے والوں کو کہ صادر ہی نہیں ہو سکتا، وہ فانی صفہ ہو کر باقی صفہ ہو جاتے ہیں اور ان سے کچھ بھی صادر ہو ہی نہیں سکتا، تو ان درجنوں حدیثوں کا کیا کریں گے جن کی طرف میں نے اشارہ کر دیا؟ آپ لوگ پھر یہی کہیں گے، اور جو آپ کی سازش ہے کہ یہ ساری حدیثوں کا انکار کر دیں گے اور سب کو موضوعات قرار دے کر، اور امام بخاری، امام مسلم، کتب صحاح ساری حدیث کی عمارت ہی گرا دینے کا پلان تیار کر رہے ہیں۔ اس لیے معنی مفہوم وہی بیان کریں جو صدیوں سے علماء بیان کرتے آئے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بارے میں داتا علی حجویری نے اتنا ہی بیان کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا ہو کر بالآخر وہ مخطی نہیں رہے، خطا کار نہیں رہے۔ اگر ان سے کوئی خطا صادر ہو بھی جائے تو ان کو بالآخر رجوع کی توفیق مل جاتی ہے۔ باقی الفاظ سارے آپ نے خود ہی شامل کر دیے کہ اتنے لاکھ مسائل میں کبھی ان سے خطا صادر ہوئی نہیں ہے۔ یہ میرے سامنے کشف المحجوب کا وہ پورا صفحہ موجود ہے، ان مسائل کا ذکر ہی نہیں ہے جن کو آپ نے خود بخود شامل کر دیا کہ 9 لاکھ مسائل میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے۔